محترم حضرات، یہ ایام قربانی چل رہے ہیں، قربانی کے اس کے تعلق سے پچھلے ہفتے بھی آئی تھی، پہلے بھی آ چکی ہے، اس کے متعلق تو کافی بات آ چکی ہے، آپ سن چکے ہیں، اور کافی حد تک قربانی کے تعلق سے ہماری قوم میں بیداری بھی ہے، کافی حد تک۔ ایک قربانی موجود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر اللہ کے حکم پر کی، آگے اللہ کا کچھ اور فیصلہ کچھ ہوا۔ ایک قربانی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے دی، وہ قربانی الگ ہے، یہ قربانی الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی، کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، آج اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کامل مکمل اور آپ کے مشقت لگائے ہوئے دین کو بھول گئے۔ آج ہم نے اسلام سے بےرخی کر لی، کیوں؟ کیونکہ آپ کی قربانی ہمیں یاد ہے۔ ہم اپنے تاریخ کو فراموش کر رہے ہیں، تاریخ بھلا رہے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، جو لوگ اپنی تاریخ بھلا دیں، جس قوم کو اپنی تاریخ کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، وہ قوم ماری ہوتی ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ آج ہمیں ہماری تاریخ یاد ہے، غیر ہم پر حملہ کرتا ہے، غیر ہم سے پوچھتا ہے، ہمیں نبی کے بارے میں علم نہیں ہوتا، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج قربانی وہ قربانی بیان کرنی چاہیے، قربانی بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لیے دی۔ ساری تو بیان نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ کرنا تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ایک شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 شعر کہے، 40,000 شعر کہنے کے بعد اس میں آخری شعر کہا، عربی کے اندر اشعار ہے، اردو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قدم ہے آب لگا مدح باقی ہے، برق تمام ہوا مدح باقی ہے، ساری رات لکھا ساری عمر لکھا مدح باقی ہے۔ وہ کتنی ہم بات کتنی چیزیں بیان کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مشقتیں ہیں، جتنی آپ نے اس دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے سامنے پہلی جنگ رکھنی ہے، جنگ بدر، جو اسلام میں سب سے پہلی جنگ ہے۔ یہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں تھے، صحابہ مکہ میں تھے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اذیتیں دی گئی، ابو جہل نے صحابہ اکرام کو طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار کیا۔ حضرت بلال کو ریتیلے میدان میں لٹا دیا جاتا، حضرت بلال کو پتھریلی زمین پر کھچیڑا جاتا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا، حضرت سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اتنی تکلیفیں جب ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی، حضور کو گالیاں دی گئی، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا، تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ مکہ چھوڑا جائے، مدینہ منورہ جا کر ہجرت کی جائے، مدینہ منورہ رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، آپ گئے، آپ کے ساتھ تمام صحابہ گئے، یہاں سے تقریباً 114 لوگ مدینہ منورہ پہنچے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ جب مدینہ منورہ حضور پہنچے ہیں، آپ کی عزت ہوئی، آپ کا اکرام ہوا، لوگوں نے بڑا احترام کیا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقین کا سردار کا خط لکھا، کہتا ہے ابو جہل کہ عبداللہ ابن ابی کہ دیکھ، جس کو ہم نے مکہ سے نکال دیا، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مکہ سے نکال دیا، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، جن کے پاس پینے کے لیے نہیں تھا، جن کے پاس جائیداد نہیں تھی، جن کے پاس مال نہیں تھا، جن کے پاس لشکر نہیں تھا، جن کے پاس افراد نہیں تھے، تو نے انہیں عزت دی ہے، تو نے انہیں احترام دیا ہے، تو نے انہیں عظمت دی ہے۔ اگر آج تو نے محمد
بظاہر مسلمان تھا، دل میں منافقت تھی. اس وقت ابو جہل کے کہنے پر عبداللہ ابن ابی نے نکالا. جب طرح طرح کی اذیتیں ہوئی، پھر ایک وقت آیا ابو جہل کو برداشت نہ ہوا کہ یہ جس کو ہم نے مکہ سے نکال دیا بڑے احترام کے ساتھ رہتے ہیں، بڑی عزتوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان پر کوئی آنچ نہیں آتی، مکہ میں رہتے تھے، ہم انہیں تکلیف دیا کرتے تھے. آج ان کا اسلام جس چراغ کو انہوں نے جلایا تھا یہ طرح طرح سے روشنی کر رہا ہے. اور بڑھ کر گئے تو 114 تھے، 313 ہو چکے ہیں. اتنی تعداد ان کی بڑھ گئی. جب ابو جہل نے یہ دیکھا، ابو جہل نے حضرت سفیان کو جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے حکم دیا کہ 50,000 کا لشکر تیار کرو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جائیں گے. حضرت سفیان گئے ملک شام، 50,000 کا لشکر تیار کیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دے دی کہ ابو جہل لشکر تیار کر رہا ہے. جب یہاں تک بات پہنچی، جب ابو جہل نے ابو سفیان سے یہ بات کہی کہ 50,000 کا لشکر تیار کرو، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے محمد رسول اللہ، آپ کو بہت سزا دیا گیا، آپ کے صحابہ کو بہت تکلیفیں دے دی گئیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان مظلوموں کی وجہ سے جن کو تکلیفیں دی گئی ہیں، آج آپ ان کتوں کا مقابلہ کیجیے، اس ابو جہل کا مقابلہ کیجیے، عتبہ کا مقابلہ کیجیے، ان سے جہاد کیجیے. یہاں ایک بات رک کر میں یہ کہہ دوں، جہاد کے متعلق بڑی غلط فہمیاں ہیں. ہمیں جہاد کا مطلب نہیں پتا، ہم بیان کرنے میں شرماتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پہلی آیت اتری جہاد کے متعلق، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. کافروں سے مقابلہ کرنا ہے، ابو جہل سے مقابلہ کرنا ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ کافر ہے اس وجہ سے، یہ مشرک ہے اس وجہ سے. صرف اس وجہ سے نہیں کرنا، بانہم ظلموا، مکہ میں انہوں نے تمہیں قتل کیا، مکہ میں انہوں نے سمیہ کے ٹکڑے کیے رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ میں حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت میں انہوں نے لٹا دیا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا دیا. بانہم ظلموا، ان کے ساتھ ظلم کیا. یہ صحابہ مظلوم ہیں، لہذا مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، اس کا نام جہاد ہے. قرآن کی پہلی آیت نے ہمیں سمجھا دیا. تو جہاد کا مطلب ہے کفار کو قتل کرنا نہیں ہے. جو کفار حد سے تجاوز کرتے ہیں، کو مظلوم بنا دیتے ہیں، خود ظالم بن کر بیٹھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا اس کا نام جہاد ہے. تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے. مسجد نبوی میں آپ نے خطبہ دیا کہ ابو جہل تیار ہو چکا، ابو سفیان لشکر لے کر آ رہا ہے. چونکہ ملک شام سے جب واپسی کرتے ہیں تو مدینہ منورہ بیچ میں آتا ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ بھائی دیکھو ابو جہل تیار ہے، ان کا لشکر تیار ہے. آج ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، آج تم تیار ہونا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. قربان جائیے صحابہ کے الفاظ پر. نبی خطبہ دے کر خاموش ہو گئے. آپ خاموش بیٹھے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ رسول پریشان نہ ہونا، ہم وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے حضرت موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، جن کے لوگوں نے، جن کے صحابہ نے، جن کے ساتھیوں نے، جن کے ماننے والوں نے، جن کا کلمہ پڑھنے والوں نے یہ کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جاؤ ان کا فرعونیوں کا مقابلہ کرو، ہم یہیں بیٹھے منتظر ہیں، اگر فتح ہوگی ہم آ جائیں گے. ہم وہ کہنے والے نہیں ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دیکھیے گا، جہاں سے آپ کے خون کا قطرہ گرے گا ہم وہاں سے ندیاں بہا دیں. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، صحابہ کرام نے دکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن آپ خوش ہو گئے. جب لشکر چلنے کو تیار ہے، دو صحابی ہیں، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معاویہ ہے. حضرت معاذ بڑے ہیں، عمر 9 سال ہے، حضرت معاویہ چھوٹے ہیں، عمر 7 سال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو سمجھایا کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ جنگ میں نہیں جا سکتے، لہذا معاذ کو منتخب کر لیا کہ آپ میرے ساتھ جنگ میں چلیں. حضرت معاذ تیار ہو گئے. حضرت معاویہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کان میں اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میں معاذ سے طاقت میں زیادہ ہوں، آپ کشتی کروا کر دیکھ لیجیے، جو جیت گیا آپ اسے منتخب کر لیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. کشتی ہو رہی ہے. حضرت معاویہ نے معاذ کے کان میں کہا کہ معاذ آپ تو منتخب ہو چکے ہیں، رسول اللہ نے تو آپ کو چن لیا ہے، اب آپ ایسا کیجیے کہ آپ کشتی میں ہار جائیے گا، میرا بھی انتخاب ہو جائے گا، آپ کا بھی انتخاب ہو جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا، آپ کا بھی کام بن جائے گا. جذبہ دیکھیے، ان بیٹوں کو جنم دینے والی کون سی ماں ہے، ان بیٹوں کے دلوں میں جذبہ کیسا آیا تھا. یہ بھی تو ہماری عمر کے تھے، یہ بھی تو ہماری نوجوانی تھے.
جذبہ اس لیے پیدا ہوا، انہوں نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا، انہوں نے ایمان کو دلوں کے اندر بٹھایا، اپنے سینوں کے اندر ایمان اتارا۔ ہمارے اندر جذبہ اتنا بھی نہیں کہ ہم اپنی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آ جائیں، اتنا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی حقیقت کو دل میں نہیں اتارا، اسلام کو دل میں نہیں اتارا، اللہ کے لیے ایمان کو اتاریے، وہی جذبہ پھر ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہم غالب بھی رہیں گے۔ ابھی مغلوب نظر آ رہے ہیں، ابھی دکھ رہا ہے لوگوں کو کہ آج اسلام مغلوب ہو چکا ہے، آج اسلام کے تقدس کی عظمت کی حفاظت مسلمان نہیں کر رہے۔ وجہ اس کے لیے سربلندی کا وعدہ تو تھا نا کہ سربلند تم رہو گے، حکومت تمہاری لیے وعدہ کیوں تھا؟ اس کے ساتھ شک نہیں کہ تم مومن، اگر سینوں کے اندر ایمان موجود رہا تب رہو گے۔ ہمارے سینوں کے اندر بظاہر مومن ہیں، ایمان نہیں۔ خیر، حضرت معافی کی کشتی کرائیے، دونوں ساتھ ہوئے، میدان بدر میں پہنچے۔ بدر کا میدان، بدر گول، ایک طرف کچھ پیلے ایک طرف میدان ہے، وہاں پر پیلے کے لیے کچھ نہیں، تلواریں صرف 8، بعض روایات میں آتا ہے صرف 6، صحابہ 313، گھوڑے صرف 2، اونٹ 70، ذہن 8، صرف اتنا سا قلیل سامان، اتنا سا سامان 313، ادھر ہزاروں کا مقابلہ، لیکن قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے یساقون الی الموت، لیکن یہ صحابہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہزاروں کی تعداد ہے، ادھر نیزے کا، تلواریں کا، گھوڑے کا، اونٹ کا کچھ ساز و سامان نہیں ہے، ادھر تلواریں بھی 50,000، ادھر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر بھی ہے، ادھر گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، ادھر سب کچھ ہے، پھر بھی یساقون الی الموت، یہ جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ جنگ کی طرف نہیں، الی الموت، موت کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اگر موت بھی نہیں پڑی، یساقون الی الموت، ہم موت کی طرف رفتہ رفتہ نہیں تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے جذبے کے ساتھ بتا دیا۔ بہرحال جنگ ہوئی، جنگ کے میدان میں لڑائی ہوئی، حضرت معاذ اور معاویہ نے ابو جہل کا پتہ لیا، ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ جب ابو جہل کو قتل کر رہے تھے، حضرت معاذ کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹتے وقت جب ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہاتھ کٹا ہوا تھا، وہ بیچ میں آ گیا، ہاتھ کو پکڑا، پیروں سے دبایا، ہاتھ کو کھیل کر پھینک دیا اور ایک جملہ کہا کہ جو ہاتھ میرے رسول کے دشمن کے سامنے آئے گا، میرے اللہ کے دشمن کے سامنے آئے گا، ہم اس ہاتھ کو بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ بہرحال لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس جنگ کے اندر حضرت عباس کفار کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف سے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ادھر حضرت ابو بکر ہے، اور ادھر حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں، ادھر حضرت علی ہیں، ادھر حضرت عقیل ہیں، ادھر حضرت عمر ہیں، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں۔ انہوں نے صحابہ نے بتا دیا کہ جب بات اسلام کی ہوگی، جب بات ایمان کی ہوگی، جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہوگی، جب بات توحید کی ہوگی، نہ بیٹا دیکھیں گے، نہ باپ دیکھیں گے، نہ ماموں دیکھیں گے، نہ چچا دیکھیں گے، ہم دین کے لیے سب کو لٹا دیں گے، سب کچھ لٹا دیں گے۔ ایک جب جنگ ختم ہوئی، میں واقعہ یہاں پر ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی، دیکھیں صحابہ کا انصاف، صحابہ کی قربانی دیکھیں۔ جب ختم ہوئی، حضرت عبد الرحمن آئے، کہنے لگے ابا جان آپ کو پتا ہے آپ میرے تلوار کے نیچے نہیں بن لگا رہے تھے، مجھے موقع ملا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دیتا، مجھے موقع ملا تھا میں آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، مجھے موقع ملا تھا کہ آج میں دنیا سے آپ کو نیست و نابود کر دیتا، لیکن میرے دل میں خیال آیا یہ میرا بابا ہے، میرے دل میں خیال آیا یہ میرے ابا جان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ بھی سن لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹا تو کفر میں کچا تھا، میرے بابا سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے قتل نہ کرتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے مجھے قتل کر دیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ تو جنگ یہاں سے صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ جنگ بدر کا میدان ایسے نہیں تھا، یہ رمضان المبارک میں جنگ ہوئی تھی، روزے تھے، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تب جا کے برسات ہوئی۔ بہت لمبا واقعہ ہے، وقت قلیل ہے، تو اس لیے ہمیں سب سے پہلی بات اسلام کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ اسلام کے دیکھیں ہمارے نبی نے کتنی قربانی، یہ ایسے نہیں پہنچ گیا، ہمیں اسلام کی قدر نہیں، اللہ کے لیے دین پڑھو اور پڑھاؤ، خصوصاً نوجوان نسل کو۔ وقت نہیں ہے، آپ بھی وقت کو دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی وقت کا خیال ہے، لیکن اتنا ضرور خیال، بار بار موقع نہیں دیتا بات کرنے کا، دل کرتا ہے کہ آپ تک بات پہنچ جائے،
خصوصاً نوجوان نسل کو دین پڑھائیں، خصوصاً بیٹیوں کو۔ آج ہم بیٹیوں کو دین کی تعلیم نہیں دے رہے، اسلام کی تعلیم نہیں دے رہے، تو بہت سارے نتائج ہمارے سامنے ہیں، ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے نتائج ہیں۔ اس لیے آج اس بات کا عہد کر کے اٹھیں کہ ہم سب سے پہلے اپنی نوجوان نسل کو دین سکھائیں گے۔ دیکھو کوئی منع نہیں کرتا آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، آپ سب کچھ پڑھائیے، آپ انگریزی پڑھائیے، آپ سب کچھ پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اللہ کے لیے دین سے کوڑے نہ رکھیں۔ کل قیامت کے دن یہی بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ اللہ انہوں نے مجھے دنیا کے اندر سب کچھ سکھایا، مجھے میتھ پڑھایا، مجھے سائنس پڑھایا، کیمسٹری پڑھایا، سب کچھ انہوں نے پڑھایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، سب کچھ انہوں نے پڑھایا، لیکن دین نہیں پڑھایا، کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے اس سوال کے آنے سے پہلے ہی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔